اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحہ زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہو. تاجدار انبیاء سے پیار اور محبت کائنات کے ہر مسلمان کے سینہ میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چرچا اور تذکرہ تو سارے کرتے ہیں. اکثر آپ سنیں گے علماء کا عنوان سیرت النبی ہوگا اور اس میں بیان صرف اور صرف سورت النبی کو بیان کیا جائے گا. محبوب کی زلفیں ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کا چلنا ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کی یہ خوبیاں تھیں، یہ صفتیں تھیں. جس میں آپ کی وجود کو اور آپ کی خلقت کو بیان کیا جائے تو یہ سورت النبی ہے، جمال مصطفیٰ ہے. سیرت کا تعلق آپ کی سنت سے، آپ کے کردار سے ہے. ہم کہتے ہیں
کہ محبوب کی صورت اور سیرت یہ دونوں بے مثال ہیں، اور اس کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ تاجدار انبیاء کی ذات بھی بے مثال ہے اور آپ کی بات بھی بے مثال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات جیسی دنیا میں جیسے کوئی ذات نہیں ہے، اسی طرح آپ کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، یہ سارے مانیں گے کہ آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ کتب، نہ ابدال، نہ غوث، دنیا کا کوئی ادنا کیا ہو، اعلیٰ کیا ہو، اللہ سے نیچے باقی ساری دنیا سے اوپر اگر ہے تو وہ تاجدار انبیاء کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی وجود اقدس کی حیثیت ہے، مگر اس کے مد مقابل آپ کی بات پر بھی ایسے ہی ایمان لانا کہ ساری دنیا کے اماموں، ساری دنیا کے رسولوں، ساری دنیا کے نبیوں اور ساری دنیا کے کتب، ابدال، ولی، غوث، داتا، گنج شکر یا جس کو دنیا نے جو بھی نام دیا ہے، حالانکہ داتا تو صرف اللہ ہے، گنج شکر صرف اللہ ہے، غریب نواز صرف اللہ ہے، مگر میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی نام رکھے گئے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ نام انہوں نے رکھے ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ فرماتے میں نے تو کسی کو داتا نہیں کہا، گنج شکر نہیں کہا، غریب نواز نہیں کہا، یہ نام جو تم نے رکھے ہیں کچھ کے تم نے رکھ لیے، کچھ کے تمہارے وڈیروں نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ تو دنیا میں یہ جتنی بھی بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان سب کا احترام ہمارے سینے میں موجود ہے، لیکن سب کا احترام ہے تاجدار انبیاء کے بعد، سرکار مدینہ کے بعد۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جس طرح محبوب کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح تاجدار انبیاء کی بات بھی بے مثال ہے۔ ذات کا حیا بھی دنیا میں ہر چیز نے کیا ہے اور بات کا حیا بھی کیا ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ذات کو تو مشرکین مکہ نے بھی مانا ہے، عرب کے لوگوں نے بھی مانا ہے۔ حاض الامین و رزینہ یہ لقب کس نے دیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں نے دیا تھا۔ تاجدار انبیاء کو امانت دار، آپ کو عظیم انسان، آپ کو سچا آدمی، آپ کو وعدوں کا پورا کرنے والا، آپ کے خوبصورتی میں، آپ کے جمال میں، آپ کی باحیا ہونے میں مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے کہ اللہ کی سرزمین پر اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی ذات کو انہوں نے مانا، اگر وہ آپ کی بات کو بھی مان لیتے تو دنیا میں کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ اصل لڑائی بنی ہی باتیں مصطفیٰ پر ہے، اصل جھگڑے بنے ہی باتیں مصطفیٰ پر ہیں، اصل جدائیاں ہوئی ہی باتیں مصطفیٰ پر ہیں، اصل معاملات آ کر کے بدلے ہی باتیں مصطفیٰ پر ہیں۔ اس لیے ہم اپنا عقیدہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سرکار مدینہ کی ذات بے مثال، بے عیب اور لا ریب ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی بے مثال ہے، بے عیب ہے اور لا ریب ہے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن میں تاجدار انبیاء کی ذات کا ذکر بھی کیا ہے، بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں میں نے ایک عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ لو جی یہ اہل حدیث ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، کبھی تم لوگوں نے ان کو ذات مصطفیٰ پر تقریر کرتے بھی سنا ہے؟ حالانکہ ان کے یہ دل میں غلط بات آئی ہے۔ ہمارا تو کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جس جمعے میں ہم تاجدار انبیاء کی ذات کا ذکر نہ کریں، اور ہم کیسے ذکر نہ کریں جس کا ذکر خالق کائنات کرتے ہیں، اور صرف کرتے نہیں بلکہ پیار سے آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ آئیں ذرا غور کریں، سب سے پہلے خالق کائنات کے قرآن سے آپ کی ذات کا ذکر سنیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن
اللہ پاک نے میرے محبوب کی ذات کا ذکر بھی کیا، آپ کی بات کا ذکر بھی کیا۔ کون سی ذات؟ تاجدار انبیاء کی۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا والوں میں نے اپنے پیغمبر کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، داعی الی اللہ بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا۔ کائنات والوں جس طرح آسمان پر چمکنے والے سورج کی کوئی مثل نہیں ہے، دنیا والوں زمین پر چلنے والے میرے پیغمبر کی بھی مثل نہیں ہے۔ جس طرح اس سورج کے سامنے کوئی بندہ روشنی نہیں لے کر کے آتا، اسی طرح تاجدار انبیاء کی خوبصورتی کا مقابلہ بھی کوئی بندہ زمین کی روشنی سے نہیں کرتا۔ ایک مقام نہیں، مالک ارض و سما کے قرآن کے کئی مقام۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے کملی کو لیٹ کے کملی کو اوڑھ کے سونے والے، یا ایھا المدثر، میرے محبوب پیغمبر کمبل کو لے کے سونے والے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے چہرے کی، میرے محبوب مجھے قسم ہے قرآن کے نازل کرنے کی، میرے محبوب مجھے قسم ہے اللہ پاک کی حکمت والے رب ہونے کی۔ انک لمن المرسلین، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے تاجدار انبیاء کی ذات کا ذکر کر رہے، مزمل کا ذکر، مدثر کا ذکر، داعی الی اللہ سراج منیر کا ذکر، شاہد مبشر نذیر کا ذکر۔ غور کرنا غور کرنا، خالق کائنات نے اپنے قرآن میں کبھی پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر کیا، کبھی پیغمبر کی زبان کا ذکر کیا، کبھی پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر کیا، کبھی میرے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کیا، کبھی محبوب کے سینے کا ذکر کیا۔ اللہ پاک کی قسم قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو، کئی جمعے بیت جائیں گے، محبوب کی قرآن نے جو تعریفیں کی وہ تعریفیں ختم نہیں ہوگی۔ آؤ آؤ خالق کائنات جس کی تعریف کرے، صرف خالق کائنات ہی نہیں، نوریوں کے سردار جبریل بھی تعریف کرتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل آئے، آ کے تاجدار انبیاء کے سامنے بیٹھ گئے، میرے محبوب کو دیکھی جا رہے، دیکھی جا رہے، دیکھی جا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبریل روزانہ تو آتا ہے، اللہ کا قرآن لے کے آتا، آسمان سے رب کا بیان لے کے آتا ہے۔ جبریل مجھے آج بھی بتاؤ نا ذرا، اللہ پاک نے کیا اعلان کیا ہے، میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ سید الملائکہ جبریل کہنے لگے محبوب پیغمبر آج آسمان سے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے نہیں آیا، رب کا قرآن لے کے نہیں آیا۔ جبریل پھر کیسے آنا ہوا؟ محبوب آج آسمان سے صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ اللہ ہم سب کو بھی محبوب کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاجدار انبیاء کہتے ہیں جبریل تو نے سارے نبیوں رسولوں کو دیکھا، اور جبریل اللہ کے سارے نبی ہی بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، بڑے عظیم۔ جبریل تو نے تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے، تو میری زیارت کرنے آیا، اچھا پھر مجھے بتا تو صحیح نا باقی نبیوں کے درمیان تو نے کیا فرق محسوس کیا؟ سید الملائکہ جبریل کہنے لگے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا مثل افضل من محمد۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی اور رسولوں کی بات کرتے ہیں، نبی تو سارے ہی پیارے، رسول تو سارے ہی پیارے،
पैगंबर मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को देखा, मैंने मशरक में भी देखा, मगरब में भी देखा, अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी खूबसूरत मखलूक को मैंने देखा। लेकिन महबूब पैगंबर अगर मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सात समाने दुनिया की छत के नीचे, इस फराश पर, इस जमीन के ऊपर महबूब पैगंबर मैंने आपसे प्यारा और आला किसी इंसान को नहीं देखा। जिब्रील कहते हैं कि पैगंबर की ज़ात से अजीम मैंने कोई ज़ात नहीं देखी। अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर से अजीम कोई नहीं है। ये बोलता है, मैं रब कसमें उठा के कहता हूँ कि ये अपनी मर्जी से नहीं, मेरे हुक्म से बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ज़मीन पर चलता है, मैं आसमान से कहता हूँ सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। इसका चलना मेरा कुरान, इसकी सैर मेरा कुरान, इसका बोलना मेरा कुरान, इसका बैठना मेरा कुरान, इस पैगंबर का सोना मेरा कुरान, इसका खाना मेरा कुरान, इसका पीना मेरा कुरान। अल्लाह ताला एक एक चीज को अपने कुरान में बयान करते हैं और जिसकी तारीफें रब रहमान करे, नूरियों का सरदार जिब्रील कहे। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, कायनात के अजीम तरीन इंसान मेरे पैगंबर के सहाबा हैं, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में जिक्र कर रहे सीरतुन नबी पर सहाबा की बातें। अल्लाह अकबर कबीरा। जो खुद भी प्यारे इनकी बातें भी प्यारी, जो खुद भी अच्छे इनकी बातें भी अच्छी। आज सहाबा मिलके बैठे हुए हैं, हम बैठते हैं अपने अपने दिमाग से बातें करते। कोई कहता है यार रातों रात अमीर होने का तरीका बताओ, कोई कहता है यार कोई कारोबार बताओ ना जल्दी अमीर होने का। लेकिन सहाबा खुद भी नेक, इनकी बातें भी नेक। एक सहाबी कहता है देखो ना, अल्लाह ताला ने अपने कुरान में आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह का लक़ब दिया है। लगता है पैगंबर आदम की अज़मत अल्लाह को बड़ी पसंद है। दूसरा कहता नहीं नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा है, अल्लाह के इब्राहीम पैगंबर रब को ज्यादा पसंद हो गए। तीसरा कहता देखो ना, अल्लाह ताला ने कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मूसा पैगंबर ने हमारे साथ बातें की, कलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत ज्यादा होगी। चौथा बोल के कहने लगा तुम ये भी तो देखो ना जरा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। एक कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम कालिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अल्लाह का कलमा और अल्लाह की रूह है। कायनात वाले सारे के सारे पैगंबर के सहाबा अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी मोहब्बत के अंदर इन अंबिया के लक़बों का जिक्र कर रहे। ताजदार अंबिया ने सुना, आप भी तशरीफ लेकर के आए। मेरे महबूब पैगंबर साथ सुनते जा रहे हैं, साथ मुस्कुराते जा रहे हैं और फरमाने लगे मेरे सहाबा सुनो 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 सुनो। तुमने कहा आदम सफीउल्लाह, वाक़अतन अल्लाह ताला ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, ईसा को कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाया। मगर मेरे सहाबा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूल नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा जो मेरी अज़मत को बयान करे। इसलिए मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं खुद आप लोगों को बता दूं। कायनात वालों सारे नबियों के दर्जे अपनी जगह पर, इनकी फजीलतें अपनी जगह पर, लेकिन सुन लो याद रखना, मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी आखिरी रसूल हूँ। सारे नबियों की फजीलतों और अज़मतों में से मेरे रब ने मुझे ये मकाम दिया है, मुझे ये अज़मत दी है। ताजदार अंबिया ने फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह। अल्लाह ताला ने मैं पैगंबर को दुनिया में अपना प्यारा बना के भेजा, अपना हबीब बना के भेजा, अपना महबूब बना के भेजा, अपना पसंदीदा तरीन बना करके भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिक़े कायनात ने इसीलिए ऐलान फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन।
خالق کائنات نے مجھے ختم نبوت کا والی و وارث بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات والوں، کون سی ذات میرے مصطفیٰ کی جس کا ذکر رب کا قرآن کرے؟ کون سی ذات میرے مصطفیٰ کی کہ اس کا ذکر جبریل نوریوں کا سردار کرے؟ کون سی ذات میرے مصطفیٰ کی جس کا ذکر صحابہ کی مجلسوں میں ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے کہتے میں نے محبوب پیغمبر سے سوال کیا، کیف علمت انک نبی؟ تاجدار انبیاء ہمیں یہ تو بتائیں نا، آپ کو کیسے پتا چلا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں؟ آپ کو کب محسوس ہوا تھا کہ آپ نبی بن گئے، اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ نبی بن گئے؟ ابو ذر غفاری کا اپنے انداز سے سوال تھا۔ فرمایا ابو ذر، ایک دن میں بطحا کی وادی میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے، ایک آسمان کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کو کہتا ہے ہوا یہ وہی انسان ہے نا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ وہ کہتا نعم ہوا، ہم اسی کو لینے آئے ہیں اور اس کے چرچے زمینوں اور آسمانوں پر ہیں۔ تو وہ کہتا چلو پھر لے کے چلیں۔ کہتا نہیں یار، پہلے نا اس کا وزن کرو، اس کا وزن کتنا کو؟ بزنہ برجل، انہوں نے میرا وزن کیا ایک بندے کے ساتھ، میں بھاری نکلا۔ وہ اس کو کہتا 10 بندے رکھ، پھر اس نے 10 بندے پلڑے میں رکھے، دوسری طرف میں اکیلا، میں بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا 100 بندہ بٹھا، ایک پلڑے میں فرشتے نے 100 بندہ بٹھایا اور وزن کیا، میں بھاری نکلا۔ وہ کہتا ہے 1000 بندہ بٹھا۔ جب اس نے 1000 بٹھا کے اور مجھے بٹھا کے تکڑی کو ایسے اتارا نا، تاجدار انبیاء کہتے ہیں میرا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اور 1000 بندے کا پلڑا آسمان کی طرف اتنا اونچا تھا کہ مجھے ڈر لگا یہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا چھوڑ دے یار، ساری دنیا کو بھی تو بٹھائے گا تو اس پیغمبر محمد کا وزن عظیم اور اعلیٰ ہی نکلے۔ اور فرشتوں نے سمجھا دیا میرے پیغمبر کو تولنا نا، ذات مصطفیٰ اتنی عظیم ذات ہے کہ کائنات میں اس کا وزن کیا جا سکتا نہیں، کیا جا سکتا۔ اتنی عظیم ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اسی لیے وہ ذات جب دنیا پہ چلتی، اس ذات کو سلام کرتے درخت، اس ذات کو سجدے کرتے پتھر، اس ذات کے قدموں میں آ کے جانور اپنے سروں کو رکھ دیتے۔ ہم پیار اور محبت سے پھر کیوں نہ کہیں میرے مصطفیٰ کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ۔ کتنا عظیم مقام میرے مصطفیٰ کا، مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ۔ وہ اقصا چ گئے جد آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے۔ وہ نبیوں میں اعلیٰ امام اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کا مقام اللہ اللہ۔ خالق کائنات نے خود اعلان کیا، اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ کہیں مالک کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب پیغمبر مجھے آپ کے سینے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، میرے محبوب پیغمبر آپ کے ہونٹوں کے کھلنے کی قسم۔ اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر خلق عظیم والے، میرے پیغمبر بڑی ہی عظمت والے، میرے پیغمبر کائنات کے سب سے عظیم انسان۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا وما
ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں کی رحمت میرا محبوب پیغمبر، کائنات کا سردار میرا محبوب پیغمبر، تاجدار انبیاء میرا محبوب پیغمبر، سید ولد آدم میرا محبوب پیغمبر، شفیع المذنبین میرا محبوب پیغمبر، کائنات کے اماموں کا دلہا میرا پیارا پیغمبر، کائنات کے نبی اور رسولوں کا تاج میرا پیارا پیغمبر، معراج کا مہمان میرا پیارا پیغمبر، حوض کوثر کا مالک میرا پیارا پیغمبر، کائنات والوں اللہ خوبیوں کے ساتھ صفتوں کے ساتھ بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں جس پیغمبر کی ذات کا میں چرچا اتنا کرتا ہوں تم بھی اس کی ذات کا چرچا کیا کرو۔ اور میں کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کے ذکر کو پوری دنیا میں عروج دوں۔ یہ ذات مصطفیٰ ہے کہ آپ کے چہرے کا ذکر، آپ کی آنکھوں کا ذکر۔ شمائل ترمذی پوری ایک کتاب ہے جس میں سارا بیان یہ ہے کہ محبوب کھاتے کیسے تھے، محبوب پیتے کیسے تھے، محبوب چلتے کیسے تھے، محبوب اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے۔ جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، اور 14ویں کا چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے رات بھی جیسے دن چڑھ چکا ہے۔ کہتے ہیں میں تاجدار انبیاء کے پاس آیا، آپ تشریف فرما تھے، آپ کی زلفیں لٹک رہی تھی اور درمیان میں چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ میرے دل میں ایسے آیا کہ جابر دیکھا وہ خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے۔ کہتے کبھی میں ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، بالآخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ آسمان والے چاند تجھے میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ چھائیاں دھبے نظر آتے ہیں، اور جب میں تاجدار انبیاء کو دیکھتا ہوں تو اتنا شفاف چہرہ ہے کہ اس کی مثل مجھے کائنات میں نظر نہیں آتی۔ کبھی حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قُطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب آپ جیسی پیاری ذات کسی ماں نے جنی نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، آپ کے اندر تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ رب کو کہتے رہے مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، جیسا آپ رب کو کہتے رہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ محبوب کی ذات کا ذکر، محبوب کی خوبصورتی کا ذکر، آپ کے حسن و جمال کا ذکر، آپ کے پیار کا ذکر، اللہ کی قسم کرتے رہو بات بڑی لمبی چلی جائے گی، لیکن آؤ غور کرنا ذرا، بات محبوب پیغمبر کی ذات کو دنیا میں کوئی بندے نے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی کافر نے بھی انکار نہیں کیا۔ صادق الامین نام کافروں نے رکھا، محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتے تھے، آپ کے چہرے کا ذکر کرتے تھے، آپ کی منہ مبارک کا ذکر کرتے تھے، آپ کی کھونڈی مبارک کا ذکر کرتے تھے، آپ کی نالین مبارک کا ذکر کرتے تھے۔ لڑائی کیوں ہوئی؟ جب آپ نے ان کو کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سب کو چھوڑ دو، سب کچھ اکیلا اللہ کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جب آپ نے اعلان کیا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کائنات والوں سب کچھ بنانے والا اور کچھ نہ بنانے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، تمہارے ان بزرگوں نے، قبر والوں نے، مزار والوں نے، دربار والوں نے بتاؤ کیا بنایا ہے؟ کائنات میں مجھے درخت کا ایک پتا ہی دکھا دو، پانی کا ایک قطرہ ہی دکھا دو، زمین کا ایک ذرہ ہی دکھا دو، زیادہ چیزیں نہیں، ایک مکھی ہی دکھا دو جو تمہارے ان بزرگوں نے بنائی ہوئی ہو، میرے اللہ نے نہ بنائی ہو، وہ ایک تو دکھا دو نا ذرا۔ قُل لَا
اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول انی ملک. کائنات والوں، میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں نوری فرشتہ ہوں؟ میں نے کب یہ کہا ہے میں غیب کی باتیں جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَن يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ پاک فرماتے محبوب یہ آپ کا انکار تو نہیں کرتے، آپ کو تو مانتے ہیں، آمنہ کا لال مانتے ہیں، عبداللہ کا لگتے جگر مانتے ہیں، حسب و نسب میں آپ سے پیار کرتے ہیں. محبوب اصل میں آپ کی دشمنی کی وجہ تو میں رب کی بات ہے. جب آپ نے اپنی دعوت سنائی، توحید سنائی، وہ سارے مکہ میں آپ کو حاضل امین و رزینہ کہنے والے، اور ابو طالب بھی کہتا تھا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آقا فرماتے شیبی ابی طالب میں جب میں آنکھیں کھولتا تھا تو سامنے میرے چچا ہی مجھے نظر آتے تھے. ابو طالب کہتے تھے بھتیجے میرے ہوتے پریشان نہیں ہونا. اور ہجرت کی رات جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جب آپ جا رہے تھے تو ابو طالب نے ہی کہا تھا کہ میرا بیٹا علی آپ کے بستر پر سوئے گا. اللہ کی قسم اگر ذات سے محبت کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوگا تو ابو طالب سب سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ کائنات میں جو ابو طالب نے قربانیاں دی ہیں نا واللہ وہ کم نہیں ہے. آپ کے خاندان نے دیے وہ کم نہیں ہے، لیکن اللہ نے مطلوب باتیں مصطفیٰ کی ہے، ذات مصطفیٰ نہیں کی. اللہ فرماتے ذات کو تو وہ بھی مانتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی چرچا سب سے زیادہ کس کا ہے؟ نالین مبارک یہ پیغمبر کی ذات ہے، کھونڈی مبارک یہ پیغمبر کی ذات ہے. یہ ذات کے اندر چیزیں ہیں. امامہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈیوں کے اوپر نالین کے نقش ہیں، دیگر چیزوں کے اوپر ہیں. وہ آج گلیاں بازار سجدے ہیں، ذات کے نام پر سجدے ہیں یا بات کے نام پر سجدے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ چرچا ذات کا ہے، ذات کا. ذات کو کل بھی مانتے تھے، ذات کو آج بھی مانتے ہیں. لڑائی تو کل بھی بات کی تھی، لڑائی آج بھی بات کی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح ذات بے مثال ہے اس طرح بات کو بھی بے مثال جانا. جس طرح ذات کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی اسی طرح بات کے لیے بھی قربانیاں دی. اللہ نے ذات کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کیا اور بات کا ذکر بھی کیا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کائنات والو جب میرا پیغمبر بلائے، جب میرے پیغمبر کی بات آ جائے، جب میرے محبوب کی آواز آ جائے، استجیبوا للہ وللرسول. کائنات والو تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے میرے رسول کی بات کو ماننا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید کا دوسرا مقام خالق کائنات نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم اپنے رب ہونے کی، کائنات والوں اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب کی ذات کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کی بات کو بھی مان لے. اور بات کو کیسے مان لے؟ بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی راضی ہو پیغمبر کی اس بات کے ساتھ. پیغمبر کی بات کو مانے کس طرح کہ اس کا دل راضی ہو. یہ نہیں کہ حضرت صاحب آج میں نے حدیثہ اینیاں سنیاں کہ مولوی صاحب نے پورا جمعہ ہی ساڑھے مسلک دے خلاف پڑھا ہے. اور اللہ کے لیے یہ مسلک چھوڑ دو. ہم سب کا مسلک اللہ کا قرآن ہے، سونے نبی کا فرمان ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی.
ڈاکٹر کہے تیرے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تو تم جا کے کہو کہ ڈاکٹر کی ڈگری ٹھیک نہیں، کیونکہ اس نے ساری میری بیماریاں نکال دی۔ اپنی بیماریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی بات پر عمل کر لے، کرنے کے بعد اس کا دل راضی ہوگا تو مومن ہوگا۔ عمل کر لیا ہے، دل راضی نہیں، اللہ فرماتے ہیں عمل کرنے کے باوجود بھی بے ایمان ہے، مومن نہیں۔ بات کی اتنی اہمیت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کائنات والو اس طرح میرے محبوب کو نہ بلایا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اوئے اوئے کر کے، ہیلو ہیلو کر کے، دور دور سے آوازیں دے کے، نام لے لے کر کے۔ کائنات والو سن لو، اس لیے کہ ان تخبط اعمالکم، اگر تم میں سے کسی نے میرے پیغمبر کی ایک بے ادبی کر دی، ایک گستاخی کر دی، ایک حدیث کو ٹھہرا دیا، ایک فرمان کو دور کر دیا، میرے پیارے پیغمبر کی ایک بات کو اپنے سے دور کر کے، انکار کر کے رد کر دیا، ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کی ایک بات کا انکار کرنے پر میں تیری ساری زندگی کی نمازیں ختم کر دوں گا، ساری زندگی کی تہجدیں ختم کر دوں گا، ساری زندگی کے روزے ضائع کر دوں گا، ساری زندگی کی حجیں ضائع کر دوں گا، ساری زندگی کے اعمال ختم کر دوں گا اگر تم نے میرے پیغمبر کی ایک بات کو رد کر دیا۔ اتنا سخت ایکشن خالق کائنات سورہ حجرات میں لے کے کہہ رہے ہیں او مسلمانوں، ذات کو کل بھی مانا تھا، ذات کو آج بھی مانتے ہیں، جس وجہ سے ابو طالب میرے پیغمبر سے منکر ہوئے، جس وجہ سے چچے نے لڑائی لی، جس وجہ سے خاندان تلواریں لے کے آ گئے، وہ مسئلہ تو میرے پیغمبر کی ذات کا نہیں تھا، وہ مسئلہ تو میں رب رحمان کی بات کا تھا جو پیغمبر کی زبان سے نکلی تھی۔ اس بات پر اگر تم اتنا ایکشن نہیں لو گے جتنا میں رب لیتا ہوں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک بات کو بھی رد کرنے سے میں اللہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں رد کر دوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے محترم بھائیو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور ایک نہیں بیشتر اس کے واقعات موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، ایک ساتھی آیا، وہ پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر حج تمتع افضل ہے یا حج قران افضل ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تمتع افضل ہے۔ کہتے ہیں تیرے باپ عمر اور ابو بکر تو کہتے تھے حج قران افضل ہے۔ عرب کے اندر جو لوگ تھے نا، رش زیادہ پڑ جاتا تھا، کہتے تھے کہ تم حج قران کر کے واپس چلے جاؤ، زیادہ رش نہ پڑے، زیادہ دیر لوگ نہ ٹھہرے۔ حالات کے مطابق صحابہ نے یہ حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں بھاگ جا، آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جائیں، اللہ کا عذاب نہ آ جائے آسمان سے تجھ پر۔ میں تجھے حدیث رسول سناتا ہوں، باتیں رسول سناتا ہوں، باتیں رسول کے سامنے تو ابو بکر و عمر کی باتیں سناتا ہے۔ ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت بی ابی، اور شریعت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ عمر پر نازل ہوئی۔ اللہ کی قسم یہ ایمان ہے، جس طرح ہم نے ذات پر کمپرومائز نہیں کیا اس طرح ہم بات پر بھی کمپرومائز۔ بات کو سارے مانتے لیکن انداز اپنا اپنا۔ ایک ٹولہ یہ کہتا ہے ہم محبوب کی اس حدیث کو مانیں گے جس حدیث پر امام مالک کا عمل ہوگا، کیونکہ ہم مقلد ہیں امام مالک کے۔ دوسرا کہتا ہے حدیث کو ہم بھی مانیں گے لیکن اس کو مانیں گے جس پر امام ابو حنیفہ کا عمل ہے، کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ تیسرا کہتا ہے محبوب کی بات کو ہم مانیں گے لیکن اس کو مانیں گے جس پر امام احمد بن حنبل کا عمل ہے، امام شافعی کا عمل ہے۔ بات کو انہوں نے بھی مانا، اپنے انداز سے مانا، مگر میں کہتا ہوں پیغمبر کی حدیث کو اماموں کے دروازے پر لے جانا یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ تم کہو ہم اس بات کو مانیں گے جو میری ذات کے خلاف ہو یا میرے گھرانے خاندان مسلک کے خلاف ہو،
مگر ہو پیغمبر کی حدیث میں اس کو مانوں گا، ساری دنیا جاتی ہے تو جائے، محبوب کی بات نہ جائے۔ یہ تیرا ایمان، یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہی تجھے جنت میں لے جائے گا، اور پیغمبر کی گارنٹی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ساری جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے کہ جس نے خود انکار کر دیا میں نے جنت میں نہیں جانا۔ صحابہ نے پوچھا کون بد نصیب ہے جو انکار کر دے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری کوئی بات سن کے، میری حدیث سن کے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا، اس نے جنت سے جانے کے۔ تاجدار انبیاء گھر میں نہیں ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، 3 صحابیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اماں جان تاجدار انبیاء کی دن رات کے عمل کیسے ہیں؟ اماں جان نے بتایا، ایک کہتا ہے میں ساری زندگی رات کا قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اور ساری رات کا قیام تہجد پڑھنا یہ ولیوں کا کام ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو کون کون تہجد پڑھتے ہیں تو مجھے ہی شرم آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صحابی کہتا ساری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ساری زندگی دن کو نفلی روزے رکھوں گا۔ اور نفلی روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھو اللہ جہنم سے 70 سال کے لیے دور کر دیتا۔ تیسرا کہتا ہے شادی ہو جائے، بیوی بچوں میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ تاجدار انبیاء آئے، ماں جی نے بتایا، فرمایا ان کو بلاؤ اور سنو بھائی میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ فمر راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے ذرا آگے بڑھے گا یا ذرا اپنی مرضی سے چھوڑ دے گا وہ جہنم میں نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ مجھے نہیں پتا اس نے جانا کدھر، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تاجدار انبیاء کیا کہتے؟ تینوں پیغمبر کے شاگرد ہیں، تینوں مخلص ہیں، تینوں صحابی ہیں، سوچ بڑی اچھی ہے بھی بڑا اچھا عمل رات کا قیام کرنا، سارے دن روزے رکھنا، لیکن محبوب نے ساری رات کا قیام نہیں کیا، ساری زندگی سارے دن کے روزے نہیں رکھے۔ اگر صحابی اپنی مرضی سے رکھے تو پیغمبر کہتے تو میرا امتی نہیں۔ اور ہم ہر کام کے لیے حضرت صاحب اندر حرج کیے 4 دیگیں پکائیاں سن، اب بچیاں نو بلا کے تھے قرآن ہی پڑھایا سی نا، حضرت جی اندر حرج کی ہے۔ میں کہتا ہوں مغرب کی 3 کی بجائے 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا حرج ہے؟ عشاء کی 5 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تم کہتے ہو مغرب کی 4 پڑھو گے نماز باطل، عشاء کی 5 پڑھو گے نماز باطل، رمضان کے روزے 31 رکھو گے روزے باطل، حج سال میں 2 کرو گے تو حج باطل۔ تو نماز عید تیسری بنا لئیے، نہ کسی حدیث میں ذکر، نہ قرآن میں ذکر، نہ ائمہ کے پاس ہے، اس پر کروڑوں روپے ہم لگا دیتے ہیں، اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کچھ ہمارا باطل ہو۔ روزے اس وقت سے 30 چلتے آ رہے ہیں، دور بدلا روزے نہیں بدلے، دور بدلا نمازیں نہیں بدلی، دور بدلا نیکیاں نہیں بدلی، لیکن پتہ نہیں سن 6 ہجری کے بعد ملک مظفر اربل کے بادشاہ نے آ کے عید میلاد النبی کے نام سے جو کام شروع کیا، آج مسجدوں میں ممبروں پر کھڑے ہو کے ہم قرآن سے آتے کیسے نکال کے دلائل دے لیتے۔ تاجدار انبیاء نے جو کام نہیں کیا وہ کام ثواب نہیں بن سکتا، وہ ثواب کی نیت پر کرو گے تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے کہ محبوب فرماتے ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی بے مثال ہے، اسی طرح پیغمبر کی بات بھی بے مثال ہے۔ جس طرح ذات پر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، اسی طرح ہم پوری دنیا میں بات پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی صحابہ نے قربانیاں دی، بات پر بھی قربانیاں دی، آج ہم بھی ذات مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور بات مصطفیٰ کے لیے بھی قربانیاں دے رہے ہیں کہ محبوب کی بات کے مقابلہ میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بے شک لوگ ائمہ کے منکر کا فتویٰ لگا دیں، پیروں کے منکر کا فتویٰ لگا دیں، مفتیوں کے منکر کا فتویٰ لگا دیں، اور سب کے منکر کا فتویٰ لگ جائے تو بچ جائے گا، اگر پیغمبر کی حدیث کے منکر کا فتویٰ لگ گیا تو بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔